عزیزان گرامی، ایام میں عزا غم کے جو ایام ہیں وہ اپنے اختتام پر کل کا دن روز شہادت مولا حسن عسکری علیہ السلام اور پھر 9 ربیع الاول کا دن بنص حدیث رسول عید غدیر ثانی ہے، جہاں خوشی منانے کی تاکید کی گئی۔ لہٰذا ہم جب تک اہل بیت نے کہا کہ غم مناؤ تو ہم غم مناتے ہیں۔ 9 ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن ہے، ایک نام ہے نزع السواد، سیاہ لباس اتار دینے کا دن، یہ 9 ربیع الاول کے ناموں میں سے ایک ہے۔ لہٰذا سیاہ لباس اتار دیتے ہیں بحکم امام۔ تو بس ہم امام کی خوشی پہ خوش، ان کے غم میں غمگین۔ کاش ایک جملے میں پہنچا سکوں اس بات کو، وقت تمام ہو رہا ہے۔ آپ نے، میں مثال ایسی دے رہا ہوں تاکہ بچوں کو، میری ماؤں بہنوں کو، سب کو سمجھ میں آ جائے، دماغ میں رہ جائے۔ آپ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کچھ پروڈکٹس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے بیفور یوز آفٹر یوز، استعمال سے پہلے استعمال کے بعد، دو الگ تصویریں ہوتی ہیں نا، یہ ایک ہی ہوتی ہے؟ اگر ایک ہی ہو تو پھر فائدہ کیا اس پروڈکٹ کا؟ استعمال سے پہلے بھائی آپ کا ویٹ یہ تھا، استعمال کے بعد یہ ہوگا، مثال دے رہا ہوں۔ اپنی دو تصویریں بنائیے گا اپنے دماغ میں، ایام اعضاء سے پہلے، ایام اعضاء کے بعد، فرق آیا یا نہیں آیا؟ اخلاق میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا؟ صلہ رحمی میں کوئی فرق آیا یا نہیں آیا؟ نماز اول وقت کی پابندی کی یا نہیں کی؟ دل کسی غریب مومن کے لیے، کسی انسان کے لیے دل میں درد ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ ہے حسینیت۔ سلام بر حسین، السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین۔ آج اسے پرسہ دینا ہے جو پردہ غیبت میں ہے۔ امام زمانہ کی یتیمی کی شب ہے۔ اے مولا، امام زمانہ علیہ السلام 6 برس کے سن میں یتیم ہوئے۔ ایک یتیمہ یاد آئی آپ کو کربلا کی؟ مجھے نہیں معلوم 6 برس کے سن میں سامرہ میں یتیم ہونا زیادہ سخت ہے یا 4 برس کے سن میں ایک بچی باپ کا بے سر کا لاشا دیکھ رہی تھی، اور لاشے کو ڈھونڈتی جب تھی تو آواز آتی تھی الیہ الیہ یا بنیہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دیا گیا 1 ربیع الاول کو، اور 8 دن تک مولا زہر کی شدت سے تڑپتے رہے، یہاں تک کہ کیفیت وہ آئی کہ جب 8 ربیع الاول آ گئی نا، آخری نماز جانتے ہو مولا نے کیسے پڑھی ہے؟ امام زمانہ اپنے 6 سال کے فرزند کو بلایا وضو کے لیے۔ امام حسن عسکری وضو نہیں فرما سکتے تھے، امام زمانہ نے کپڑے سے تر کیا، پانی سے کپڑے کو، اور چہرہ اقدس پر لگا کر حسن عسکری کو وضو کروایا۔ یہ آخری ملاقات ہے حسن عسکری کی امام زمانہ علیہ السلام سے۔ اے مولا میں قربان ہو جاؤں، جب وقت آخر حسین سید سجاد سے ملنے آئے تھے تو حسین نے کہا تھا بیٹا سجاد جب مدینے واپس جانا تو ہمارے شیعوں سے کہنا کہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا ہو تو حسین کی پیاس کو یاد کرنا، جب بھی کسی غریب کا ماتم کرنا ہو تو یاد رکھنا تمہارا مولا غربت میں مارا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام وقت آخر امام نے کہا تھا کہ میں، کیونکہ شدید پیاس کا عالم تھا زہر کی وجہ سے، معتمد عباسی نے زہر دیا امام کو، تو امام نے کہا کہ وقت آخر جب میں پانی مانگوں تو آپ سمجھ جانا کہ میرا آخری وقت آ گیا۔ امام نے العطش کا، ہائے پیاس، تو فوراً عقید جو غلام ہے نا وہ لے کر پہنچا پانی، تو امام کے ہاتھوں میں راشا تھا، امام وہ پانی نہیں نوش فرما پائے اور پیاس ہی کے عالم میں دنیا سے چلے گئے۔ بھائی حسین کا بیٹا ہے تو پیاسا ہی مارا گیا۔ قربان ہو جاؤں میں تشنا لب ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام پر۔ مجھے نہیں معلوم حسین کتنے پیاسے مارے گئے، لیکن 35 سال بعد بھی جب بیمار کے سامنے پانی آتا تھا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ امام حسن عسکری نے دار فنا سے ودا ہو گئے، اور اس کے بعد امام کا جنازہ رکھا گیا، غسل و کفن۔ عقید کہتا ہے کہ حجرہ بند ہو گیا، ایک 6 سال ہی کے بچے نے غسل و کفن دیا اور امام کا جنازہ تابوت میں تیار کر لیا۔ اس کے بعد جب جنازہ چلا نا تو یاد رکھیں کہ یہ اہل بیت میں سب سے بڑا جنازہ ہے جو پوری شان و شوکت سے اٹھا ہے۔ حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر سامرہ کی دکانیں بند تھیں، گلیاں بند تھیں، اہتمام سے جنازہ اٹھا۔ جملہ کہوں گا اگر ہائے حسن کہہ کے رو سکو، یہ دوسرے حسن کا جنازہ ہے۔ یاد ہے پہلے حسن کا جنازہ مدینہ میں، جب پیکا برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے، امت مٹا رہی ہے آثار پنجے تن کے، بابا کے دل کے ٹکڑے تو نے گنے 72، ٹکڑے 1000 ہوں گے قاسم تیرے بدن کے۔
امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ شان و شوکت سے اٹھا. ان کے بھائی جعفر نے نماز پڑھانا چاہی, لیکن پھر امام زمانہ آگے بڑھے اور ابا کو کھینچ کر کہا کہ امام کی جنازہ فقط امام ہی پڑھا سکتا ہے. امام زمانہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پردہ غیبت میں چلے گئے. میں کہوں گا کہ اے مولا, پردہ غیبت میں تھے لیکن پھر بھی باپ کا جنازہ پڑھانے تو مل گیا. کہاں ہیں رونے والے؟ لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. جیسے حسین کے مصائب کا دن ہے ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہے. سجاد کا بدن کانپ رہا تھا. ابو بھی اماں, انہوں نے اپنے لاشیں تو دفنا دیے, میرے بابا کا لاشا دفنانے والا کوئی نہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام دار فانی سے ودا ہوئے. امام زمانہ نے غسل و کفن نماز پڑھا کر دفن کر دیا. بس عزیزوں, یہی وہ ایام ہے, یہ 8 ربیع الاول کا جو دن ہوتا ہے, اس میں پڑھا جاتا ہے, چونکہ وداعی مصائب ہے نا, اس میں یہ بھی پڑھا جاتا ہے نا کہ جب مدینے اہل بیت اطہار واپس پہنچے تو بس اب یہ آخری سفر تھا اہل بیت کا. میں عرض کروں گا, اے امام زمانہ, آپ نے خود فرمایا ہے میں صبح و شام آپ پر گریا کرتا ہوں. وَلَأَبْكِيَنَّ عَلَيْكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. اور اے میرے جد حسین, میں پانی کے آنسو نہیں, میں خون کے آنسو بہاتا ہوں. کسی عارف کی جب امام زمانہ سے ملاقات ہوئی, کہا مولا یہ خون کے آنسو کس پر بہاتے ہیں؟ کیا حسین کے پامال لاشے پر؟ کہا نہیں, اس مصیبت پر حسین بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں. کہا مولا عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں پر؟ کہا نہیں, اس مصیبت پر عباس بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں. کہا مولا پھر کس مصیبت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ مولا نے کہا کوفے کا بازار ہو, زینب کا سر کھلا ہو, منادی ندا دے رہا ہو یہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. لہذا جب بی بی زینب مدینہ واپس پہنچی, فرمایا نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. ماں کی لحد پر پہنچی, کہا اماں میں بہت دور سے آئی ہوں, تم کہو گی کیا سوغات لائی ہوں؟ اماں حسین کا خوب بھرا کرتا دو یا علی اصغر کا جھولا دو. جنگل میں بھرے گھر کو لٹائی ہے زینب. اے شہر مدینہ, عابد کو کسی طرح بچا لائی ہے زینب. زینب ماں کی قبر پر غش کھا کر بے ہوش ہو گئے. السلام علی الحسین. دیکھو یا حسین کہنا سب کو آتا ہے, حسین کا نام لینا. سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. الوداع.